تم روتے ہوئے تصویر کو اپنے سینے سے لگائے ہی سو گئی تھی۔ تب میں تمہارے قریب آیا اور تم سے ظفر افندی کی تصویر چھین لی تھی۔ میں اس وقت اپنی کیفیت سمجھ نہیں پایا تھا۔ تمہارے لیے اپنی محبت، اپنا جنون نہیں سمجھ پایا تھا، مگر میں تمہارے قریب ان میں سے کسی کی پرچھائی بھی نہیں بننے دینا چاہتا تھا۔ تم روئی تھی، پریشان بھی ہوئی تھی، اور تم نے اس تصویر کو پورے افندی مینشن میں ڈھونڈا تھا، لیکن میں تو اسے جلا کر راکھ کر چکا تھا۔ میں اس کے بعد روز میں دیکھنے کی نیت سے افندی مینشن کے بہت سارے حصے میں ڈھونڈنے لگا تھا تمہیں، جس کے بعد تم مجھے اس خاندان کے کسی نہ کسی فرد کے ساتھ پائی نظر آتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ آگ اس وقت لگی تھی جب میں تمہیں سفیان کے ساتھ دیکھتا تھا، جس کے بعد میں کئی بار سفیان کو پیٹ بھی چکا تھا، مگر آج تک شہباز افندی سراغ نہیں لگا پایا کہ اس کے بیٹے کو ٹارچر کون کرتا تھا۔ میں چاہے جتنے اہم کام پر ہی کیوں نہ ہوتا، میں تمہیں دیکھنے ضرور آتا تھا۔ تمہاری ایک جھلک جیسے میری اذیت کی دوا بنتی جا رہی تھی۔ میں جانتا تھا تمہاری قربت میری تمام تکلیفوں کا مداوع کر دے گی۔ گزرتے وقت کے ساتھ تمہارے لیے میری محبت جنون سے عشق کی منزل طے کرتی چلی گئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھ رہا تھا تمہارے لیے میرا غصہ۔ میں چاہتا تھا تم ان سب سے دور ہو، ان سے نفرت کرو۔ اپنے ہی غصے میں یہ بات سوچ اور سمجھ نہیں پایا تھا کہ تم بنا ان کے ساتھ جانے بلا ان سے نفرت کیسے کر سکتی تھی۔ میں بس یہی چاہتا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ ساری زندگی نفرت کرتے کرتے میں جذبات کے معنی سے بالکل نابلد ہو چکا تھا۔ میں بس ہر کام زور زبردستی کی بنیاد پر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا تھا کہ تمہیں افندی مینشن والوں سے چھین کر اپنے پاس قید کر لوں۔ جب تم پہلی بار مجھ سے ٹکرائی تھی اور پہلی بار میں ہی تم میرا اصل روپ دیکھ گئی تھی، اس دن میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھا تھا، جو مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں چاہتا تھا تم ڈر کر یا خوف کھا کر بس کسی بھی طرح میرے انڈر رہو، میری بات مانو۔ جب تم سے دوبارہ اسی شاپ کے سامنے میری دوسری ملاقات ہوئی، تب مجھے تم پر شدید غصہ تھا، جس کی وجہ تمہارے سفیان کے ساتھ طے پانے والا نکاح تھا۔ مجھے تم پر بہت غصہ آتا تھا کہ تم ان دھوکے باز لوگوں کے مراودے محبت اور فریب کو کیوں نہیں سمجھ پا رہی۔ تم اتنی معصوم کیوں تھی کہ اتنے آرام سے شہباز افندی کے کہے پر انہیں کسی بھی پیپر پر سائن کر دیتی تھی۔ وہ لوگ تمہیں استعمال کرتے رہے اور تم ہوتی رہی۔ یہی چیز مجھے تم پر شدید غصہ دلاتی تھی، لیکن تم جہاں بھی مجھے بے بس کر دیتی تھی۔ جب بھی تم پر غصہ کرنے لگتا، تم بے ہوش ہو کر میری جان مزید عذاب میں ڈال دیتی تھی، اور پھر ایک دن اپنے دل کے خواہش پر عمل کرتے میں نے تمہیں ان سب کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا کر اپنی قید میں لے گیا تھا، جہاں تمہارے قریب ہو کر تم سے دور رہنا میری اذیت اور فرسٹریشن کو کئی گنا بڑھا گیا تھا۔ تمہیں میں ان لوگوں کی اصلیت کیا بتاتا جب تم ان کے حالات کو سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تمہارے اور دل و دماغ پر میں اپنی حکمرانی چاہتا تھا، مگر تمہارا سفیان کے لیے سوچنا مجھے پاگل کر جاتا تھا۔ میں تمہیں صرف اپنے لیے تڑپتے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا تم بھی مجھ سے ویسے ہی لازوال محبت کرو جیسی میں تم سے کرتا ہوں۔ پھر ایک دن میرے رب کو جیسے مجھ پر رحم آ ہی گیا تھا، اس نے مجھ سے لیے گئے امتحان میں مجھے سرخرو کرتے تمہارے دل میں میری محبت ڈال دی تھی۔ میں بہت حیران ہوا تھا کہ تمہیں بلا مجھ جیسے بقول تمہارے وحشی درندے سے بلا محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ میں اس رات بے پناہ خوش تھا۔ میں جانتا تھا تمہیں انکار کر کے میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، مگر میں اگر اس دن تمہاری محبت قبول کر لیتا تو خود کمزور پڑ جاتا۔ میں اپنے لیے تمہاری محبت کی طاقت اب ماپنا چاہتا تھا، اور یہ تمہاری اور میرے ساتھیوں کی بہت بڑی بھول تھی کہ شعبِ اسکندر پریسا افندی سے دستبردار ہونا چاہتا ہے۔ تم میری تھی، تمہیں میرا ہی رہنا تھا۔ میں اس دن صبح ہی سارے معاملات طے کر چکا تھا اور یاسمین افندی سے تمہاری اپنے لیے دیوانگی کی داستان بھی سن چکا تھا۔ یہ بات پہلے دن سے ہی میرا دل ڈسائیڈ کر چکا تھا کہ پریسا افندی نے صرف شعبِ اسکندر کی دلہن ہی بننا تھا۔ تمہیں حاصل کرنے کے بعد بھی میں اپنے اوپر سے ہول نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اتنے سال نفرتوں اور ظالموں سے لڑتے میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا تم جیسے نازک لڑکی مجھ جیسے درندے کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں تمہیں کبھی اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اپنے جنون کی آگ میں سب سے زیادہ دل تمہارا ہی جلایا ہے میں نے۔ مجھے محبت نہیں، عشق ہے تم سے۔ میں عشق کرنا تو جانتا ہوں، مگر اسے نبھانا نہیں۔ میں نے اب تک تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، جس کے لیے میں تو خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، مگر میں تم سے معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ آج پہلی بار شعبِ اسکندر کسی انسان کے سامنے جھکنے لگا ہے، اور وہ واحد انسان ہمیشہ تم ہی رہو گی، جس کے آگے جھکنے میں بھی مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی۔ مجھے معاف کر دو پریسا۔ شعبِ اسکندر شاویز اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ پریسا کے سن ہوتے وجود میں جان ڈال گیا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ سن کر شوق کی کیفیت میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا پورا چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا۔
شاویز اسکندر کی اذیت بڑی زندگی کی ساری کہانی وہ اس کے لوگوں سے سن چکی تھی، مگر اس کی اس اذیت میں وہ بھی اس کے ساتھ ہی رہی تھی۔ پریسا کو اس بات کی خبر آ چکی تھی، یہ شخص اس کے سامنے جھکنے لائق نہیں تھا۔ اس پیارے انسان کی جگہ اس کے دل میں تھی، پیروں میں نہیں۔ شاویز اسکندر اگر نہ ہوتا تو آج اس کا بھی نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ اس کے باپ سے اتنی شدید نفرت ہونے کے باوجود وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس بات نے پریسا کو اس کا مزید دیوانہ بنا لیا تھا۔ پریسا آگے بڑھی تھی اور اس کے ہاتھ ہٹاتے اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تم چاہے کتنے بھی بڑے وحشی درندے بن جاؤ، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، چاہے تم مجھ سے محبت کرو یا نفرت، میں اب تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں تم دنیا کے سب سے پیارے انسان ہو۔ پریسا اس کے سینے پر سر ٹکا جذب کے عالم میں بولتے شاویز کے تڑپتے دل پر اپنے لفظوں سے مرہم رکھ گئی تھی۔ شاویز نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو اس وقت خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر گئی تھی۔ شاویز اس کے گرد بازو کا حصار قائم کرتا اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ پریسا نے اسے دور ہونا چاہا تھا، جب اس کی مضبوط گرفت پر اس نے نگاہیں اٹھا کر شاویز کی جانب دیکھا، مگر اس کے تاثرات پریسا کا دل بری طرح دھڑکا گئے تھے۔ چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ پریسا اس کے خمار آلودہ نگاہیں دیکھ کر بڑھاتے ہوئے بولی تھی، اب تمہارے سارے راستے یہی نکلتے ہیں، تم کہیں نہیں جا سکتی۔ ویسے تم نے اس دن میرے بارے ایک بات کہی تھی جو ابھی تک میرے دماغ میں چل ہی ہے، بھولا نہیں ہوں میں۔ شاویز نے اس کے چہرے سے ٹکراتی لڑ کو تھام کر اس کے کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ کون سی بات؟ پریسا کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا موڈ اتنی جلدی بدل جائے گا۔ وہ تو وہاں سے کھسکنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اسے اب اندازہ ہو رہا تھا شاویز اسکندر سے اب اسے اتنی آسانی سے چھوٹ نہیں ملنے والی تھی۔ یہی کہ وحشی درندہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں نہایت ہی انرومانٹک بندہ ہوں، جسے صرف مار کٹائی جاتی ہے۔ پیار محبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ شاویز اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتا اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس لڑکی کے لیے اب تک وہ بہت تڑپا تھا۔ اس نے کب کیسے اس لڑکی کے بہت قریب ہوتے ہوئے بھی خود بات ضبط کرتے اسے خود سے دور رکھا تھا، یہ وہی جانتا تھا، مگر اب وہ اپنی ہر تکلیف کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ پریسا اس کے خطرناک تیور دیکھ کر لرز اٹھی تھی۔ پریسا فوراً اس کے حصار سے نکلی تھی۔ تمہیں میں نے کہا تھا پریسا افندی، جس دن میں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تم میری دیوانگی سے بچ نہیں پاؤ گے، اور آج وہ دن آ چکا ہے، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پریسا شاویز اسکندر شاویز اس کی جانب بڑھتا خمار آلودہ لہجے میں بولا تھا، مگر تم نے ابھی تک اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ پریسا پیچھے سے ہوتی دروازے سے جانے لگی تھی۔ بڑے سے لکڑی کے دروازے سے اس کی کمر زور سے ٹکرائی تھی۔ شاویز اس کے ارد گرد اپنی ہتھیلیاں جماتا اس کو پوری طرح اپنے چوڑے وجود کے پیچھے قید کر گیا تھا۔ پریسا کے فرار کی ساری راہیں مسدود ہو چکی تھی۔ وہیں تو کرنے لگا ہوں، مگر مجھے ایک بات سے ڈر لگ رہا ہے۔ شاویز کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے۔ کس بات سے؟ پریسا نے جان نثار نگاہوں سے اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اس نے اس شخص کو مسکرانا سکھا دیا تھا۔ میرے اظہار کا طریقہ دیکھ تم بے ہوش نہ ہو جاؤ۔ شاویز اپنی بات مکمل کرتا اپنے کہہ کا نہیں روک پایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں جان بوجھ کر بے ہوش ہوتی ہوں؟ تم سچ میں بہت بڑے وحشی انسان ہو۔ پریسا اس کے مذاق اڑانے پر منہ بسوڑ کر رہ گئی تھی۔ ہر بار نہیں، مگر ایک دو بار تم جان بوجھ کر بے ہوش ہوئی۔ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تم کب سوتی ہو، کب اٹھتی ہو، کس بات پر تم خوش ہوتی ہو، کس پر تم ہرٹ ہوتی ہو۔ گل بہار بیکرز کے کیک میں تمہاری جان بستی ہے۔ بلیک رنگ تمہیں پسند ناپسند ہے۔ میرا ناپسندیدہ کلر تمہاری فیورٹ کلر ہے، اور میرے غصے سے بچنے کے لیے کب تم جان بوجھ کر بے ہوش ہوتی ہو، سب کا علم ہے مجھے۔ شاویز کو اس کے جوڑے میں جگڑے بال دیکھ الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بہا کر پریسا کا کیچر نکالتے اس کا جوڑا کھول دیا تھا، ساتھ ہی اس کا کیچر بھی توڑ دیا تھا۔ یہ پریسا کا فیورٹ کلر تھا، جو اس کی وحشی کی بینڈ چڑھ چکا تھا۔ پریسا کی دودھ نازک گردن سیاہ زلفوں میں جا چھپی تھی، اور میں کتنا وحشی ہوں یہ بھی ابھی باور کروا دیتا ہوں میں۔ شاویز کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہوتے پریسا کے وجود میں برقی لہر دوڑ گئی تھی۔ پلیز۔ شاویز اس کی گردن پر جھکا ہی تھا جب پریسا کی منمناہٹ کے ساتھ ساتھ کسی نے دروازہ نہ کیا تھا، جہاں پریسا نے سکھا سانس لیا تھا، وہیں شاویز اسکندر کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال پھیل گیا تھا، جو دیکھ پریسا اپنی مسکراہٹ نہیں روک پائی تھی، جبکہ اس کی ہونٹوں کے کناروں میں قید یہ ہنسی شاویز کی نگاہوں سے نہیں بچ پائی تھی۔ شاہ وہ ثاقب ابھی اتنا ہی بولا تھا جب شاویز کی داڑھ پر اس کے اگلے الفاظ منہ میں ہی اٹک کر رہ گئے تھے۔ اگر دوبارہ مجھے اس انیکسی کے آس پاس کسی کی آہٹ بھی محسوس ہوئی یا کوئی نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاویز کا اتنا ہی کہنا تھا کہ ثاقب
باندھ دروازے کے پیچھے سے آتی اس کی ہونہار داڑھ سے ان کا بنا پلٹ کر دیکھ وہاں سے بھاگ نکلا تھا، جبکہ پریسا اپنے دہکتے دل پر ہاتھ رکھتی اسے گڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ بات دیکھ اسے پوری طرح سے کلیئر ہو چکا تھا کہ آج اس کی خیر بالکل نہیں تھی۔ تم شروع سے اتنے جنگلی تھے، پریسا نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ نہیں، تم سے ملنے کے بعد زیادہ ہوا ہوں۔ شاہباز اس پر جھکتا سے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لیتا پریسا کے چوتھا طبق روشن کر گیا تھا۔ پریسا اس کے لمس میں بےقراری، جنونیت، شدت پسندی اور بے پناہ محبت محسوس کرتی اس کی گریبان کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ پریسا کا نازک وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ وہ شاہباز سکندر کے رحم اور کرم پر کر اس کی اپنے لیے بے پناہ وارفلتگی محسوس کرتی۔ یہ شخص ہمیشہ اس کی قربت سے گریز برتتا آیا تھا، مگر آج اس کی بے چینی اور بے قراری دیکھ پریسا اس کی محبت کی شدت کا اندازہ بآسانی لگا پا رہی تھی۔ اس وحشی کی نازک پر اس کی یہ دیوانگی برداشت کرتی ہلکان ہوئی تھی۔ جب اس کی مدم ہوتی سانسیں محسوس کرتے شاہباز اسے آزادی بخش گیا تھا، پریسا اس کے سینے پر سر ٹکاتی اس کی جذبے لٹاتی بے باک نگاہوں سے بچنے کے لیے اسی میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ آئی لو یو، تم شاہباز سکندر کا جنون ہو جس میں پور ڈوبنا چاہتا ہوں۔ شاہباز نے اپنے دہکتے لب اس کی گردن پر رکھتے اس کے کپکپاتے نازک ہونٹوں کو اپنے سینے میں بیچ لیا تھا۔ اس کی داڑھی کی چبھن محسوس کرتی پریسا کسمسائی تھی۔ وہ اس کے سیاہ زلفوں کی مہکتی خوشبو سے اپنی سانسوں کو معطر کرتا اور اس کی گردن پر جا بجا اپنا لب رکھتا چلا گیا تھا۔ پریسا اس کی شدتوں پر اس کے ہزار میں لرز اٹھی تھی۔ شاہباز نے نگاہیں اٹھا کر اس لال چہرے اور اس کی لرزتی کامتی پلکوں کی جانب دیکھا تھا۔ جی جان شاہ، آپ کا شاہ آپ سے بھی اسی محبت کا منتظر ہے۔ میرے میدان میں آتے ہی آپ فرار اختیار کر گئی، یہ غلط ہے۔ شاہباز اس کی سرخی مل ستمہ ناک سے اپنا ناک مس کرتے بولتا، اس کے ہونٹوں کے اوپری حصے پر جگمگاتے تل پر لب رکھ گیا تھا۔ تم بہت بڑے وحشی ہو۔ پریسا اس کے وحشت ناک لم سے جلتی گردن کی جلن محسوس کرتے بولی تھی۔ ابھی کہاں پریسا شاہباز، ابھی تو میری اصل دیوانگی کی داستان بتانا تو باقی ہے۔ آپ اتنے ہی گھبرا گئی۔ شاہباز اس کی کمر میں بازو ڈالے اس کا رخ مخالف سمت موڑ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پریسا کے بالوں کو گردن سے ہٹایا تھا اور جھک کر اس کے شفاف اور گردن پر لب رکھتے وہ اس کی دھڑکنیں منجمد کر گیا تھا۔ شاہباز نے پاکٹ سے ایک بہت ہی باریک سی نفیس چین نکالتے اس کے گردن میں پہنا دی تھی۔ تمہاری میری زندگی میں شامل ہونے سے میری تمام تکلیفوں کا مداوع ہو گیا ہے۔ چند مہینے پہلے میرے اندر سے جینے کی خواہش بالکل ختم ہو گئی تھی، مگر اب میں 100 سال سے بھی زیادہ جینا چاہتا ہوں تمہارے سنگ۔ شاہباز اسے باہوں میں اٹھاتے بولتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا، جبکہ پریسا اس کی اس محبت بڑے روح کی اسیر ہوتی دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر بجا لائی تھی، جس نے اس کی زندگی کو اندھیرے اور فریب کی نظر ہونے سے بچا کر اسے شاہباز سکندر جیسا پیارا انسان سونپا تھا، جو صرف اسی کا تھا، جس کا غصہ، اس کی بے پناہ محبت اور وحشت سب اسی کے لیے تھی۔ جنید پریسا کی دی گئی ہدایت کے مطابق اس کے بتائے گئے مال میں داخل ہو چکا تھا۔ آج زندگی میں دوسری بار وہ لیڈیز شاپنگ کر رہا تھا جب اچانک مڑتے وہ کسی لڑکی سے بری طرح ٹکرا گیا تھا۔ آؤچ، اندھے ہو کیا دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ صبا کا باز بہت زور سے جنید کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ وہ درد سے بلبلاتے سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے شخص کو گونے کے لیے جیسے ہی بڑھتی سامنے کھڑے جنید کو دیکھ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے اسے کھا جانے والی ہونہار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جنید اس وقت سیاہ سن گلاسز اور نقلی مچھ لگائے اسی دن والے حلیے میں تھا جس میں وہ پہلے بھی ایک بار اس سر پھیری لڑکی سے ٹکرا چکا تھا۔ تم وہی ہو نا جس نے پچھلی بار مجھے چھیڑا تھا؟ صبا بھی شاید ابھی تک اسے بھول نہیں پاتی اور آج بھی یہی سمجھتی تھی کہ جنید نے اس دن اسے چھیڑنے کے لیے ہی انگوٹھی کا سائز پوچھا تھا۔ جی میں وہی بندہ ناچیز ہوں، کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ جنید اس کو لڑکا اور دکھتا آنکھیں نکالتے لڑنے کو تیار کھڑا دیکھ اب کی بار میدان میں آیا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی سے بہت ہی دلچسپ لگی تھی، جسے شاید لڑنے کا بہت شوق تھا اور وہ تو ویسے ہی لڑائی میں ماہر تھا، تو دونوں کی اچھی نبھنے والی تھی۔ تم جہاں کیا کڑے سے بنے سے گوٹے انتہائی بےتکا سوال کیا تھا۔ کرکٹ کھیلنے آیا ہوں، آپ کھیلیں گے میرے ساتھ؟ جنید نے سینے پر بازو باندھے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے اسے بھی آفر کی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے تم یہاں لیڈیز بوتیک میں کیا کر رہے ہو؟ کتنی گرل فرینڈز ہیں تمہاری جنہیں گفٹ دیتے نہیں تھکتے تم؟ صبا بنا شرمندہ ہوتے اگلا سوال کر کے تھی تو استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں اس دن اپنی بہنوں جیسی باس کے لیے شاپنگ کرنے آیا تھا اور آج اپنی بابی کے لیے۔ مجھے لگتا ہے اب جہاں لوگوں سے انکوائری کرنے آئی ہیں کہ وہ اس شاپنگ مال میں کیوں موجود ہیں۔ جنید نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ اس کی بات اور گہری نگاہوں پر صبا لمحے بھر کو بوکھلا گئی تھی اور اسی لمحے جنید کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا الارم دیا تھا۔ اس دن جو لڑکی اس کے پاس ایک سیکنڈ بھی نہیں رکی تھی
آج وہ اس کے سامنے رکاوٹ بنے سوال پر سوال داغ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ جنید ایک دم الرٹ ہوتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ جب اسی لمحے ہمدان جلدی سے صبا کے آگے آ کر ڈال بڑھتا، جنید کے قدم وہی جو کر گیا تھا۔ میری چھوٹی بہن ہے، میرے کہنے پر تمہیں روک رکھا ہے، ویسے اپنے لیڈرز کی طرح تم بھی کافی صحیح نسخہ بآسانی سے سمجھ جاتے ہو۔ شکریہ گڑیا۔ ہمدان صبا کا شکریہ ادا کرتا اسے وہاں سے جانے کا بول گیا تھا۔ جاتے جاتے صبا نے پلٹ کر جنید کی جانب دیکھا تھا، جو اسے سرخ نگاہوں سے دیکھتا جیسے آنکھوں میں قتل کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صبا کو ایک دم اسے خوف محسوس ہوا تو وہ جلدی سے چہرہ موڑتی وہاں سے پلٹ کے تھی۔ آپ میری محبوب میم کو مار کر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ ہمیں منہ سے ڈر نہیں لگتا صاحب۔ اب جتنی چاہے گولیاں اتار دیں میرے سینے میں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ جو پہلے کر چکے ہیں اور جو آپ کرنے والے ہیں، اس سے آپ کو کبھی سکون نہیں مل پائے گا، کیونکہ آپ نے ایک بے گناہ انسان کو بے دردی سے مارا ہے۔ اس کی محبت آپ کو کبھی چین نہیں لینے دے گی۔ ہمدان کو دیکھ جنید کو محروسہ کی تکلیف شدت سے زیادہ تھی۔ وہ جسمانی طور پر تو کافی بہتر ہو چکی تھی، مگر ذہنی طور پر ابھی تک سکون میں نہیں آ پا رہی تھی۔ وہ ایس پی حمدان صدیقی کو بلا پانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اکثر نیند میں وہ حمدان کا خطبہ گولی چلانے والا منظر یاد کر کے ڈر کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ بھول نہیں پا رہی تھی، جس میں اس کی زندگی کے عزیز ترین انسان اس پر گولی چلائی تھی۔ مجھے میری بیوی سے ملنا ہے۔ جنید کی اتنی ساری باتوں کے جواب میں حمدان مختصر بولا تھا، جو سنتے جنید لمحہ بھر کو ہڑبڑا گیا تھا۔ اس کی یہ حرکت حمدان نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو انسان اس دنیا میں ہے نہیں، آپ کیسے مل سکتے ہیں اسے؟ جنید نے اپنے لہجے کو پختہ بناتے صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے تم بولو گے اور میں مان جاؤں گا؟ میری محروسہ بیوی ہے، میری سب سے زیادہ حق میرا ہے اس پر، اسے تم لوگ مجھ سے یوں چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ حمدان کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ آپ اپنی اسی بیوی پر اپنے ہاتھوں گولیاں چلا کر مار چکے ہیں اسے۔ جنید اسے کسی قیمت پر محروسہ کے حوالے سے نہیں بتانا چاہتا تھا، ورنہ محروسہ اس کے سینے میں گولیاں اتارنے میں ایک پل کے لیے بھی گریز نہ پڑتی تھی۔ محروسہ سے اتنی سختی سے ان سب کو دمکا رکھا تھا، اور اب اگر تم نے دوبارہ میری بیوی کے بارے میں اپنے منہ سے ایسی بکواس نکالی تو اس فانوس پر لٹکا کر تمہیں گولیوں سے بھون دوں گا۔ حمدان اس سے زیادہ نرمی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ایک دم غصے میں آتا دیکھ جنید نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ جنید کو آگے حمدان نامی کنواں اور پیچھے محروسہ نامی کھائی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی باس لے لی کہ یہ ایس پی صاحب جھوٹ پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ سچ بولنے پر محروسہ نے اسے بلیک ہاؤس میں گھسنے نہیں دینا تھا۔ جنید بری طرح سے پھنس چکا تھا، مگر اس نے حمدان کا بدلہ انداز بہت اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ اگر حمدان چاہتا تو ابھی اسے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن میں ٹارچر کر کے اس کے لیڈیز کو بلیک میل کر سکتا تھا۔ وہ اس ایس پی کی دہشت سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ آپ کو تو نفرت ہے محروسہ میم سے، پھر آپ ان سے ملنے کے لیے اتنا کیوں تڑپ رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی سب سے بڑے دشمن کو مات ہو چکی ہے۔ جنید نے اس کو جانتی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ جب اسے اپنے سوال کے جواب میں حمدان کی نگاہوں میں درد کی لکیریں نمایاں ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں اس وقت کتنی اذیت میں ہوں اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے؟ مت کرو۔ جب میں یہ پتہ لگوا چکا ہوں کہ میری بیوی زندہ ہے تو یہ بھی پتہ لگوا لوں گا کہ وہ کہاں ہے۔ حمدان اسے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتا بیٹھا تھا۔ جب اسی لمحے جنید اپنے دل میں فیصلہ کر گیا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ حمدان کو محروسہ کے لیے یوں تڑپتا دیکھ اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ آخرکار اس کی پیاری سی محروسہ میم کی تکلیفیں بھی ختم ہونے والی تھی۔ حمدان صاحب ایک منٹ۔ جنید اسے پلٹتا دیکھ جلدی سے اس کے آگے آیا تھا۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ میری محروم میم کو بہت زیادہ عزیز ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان پر گولی چلائی ہے، وہ آپ سے نہ تو نفرت کر پائی ہیں اور نہ آپ کو بھول پائی ہیں، اور میں ان کی وہ تڑپ نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے آج زندگی میں پہلی بار میں اپنے گینگ لیڈرز کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے جا رہا ہوں۔ جنید کی بات سنتے حمدان کی آنکھوں کی چمک واضح ہوئی تھی۔ اس کی محروسہ بالکل ٹھیک تھی۔ یہ خیال ہی اس کے مردہ پڑے دل میں زندگی کی نئی روح پھونک گیا تھا۔ تمہیں اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا، اور نہ ہی تمہارا کوئی گینگ لیڈر تمہیں کچھ کہے گا۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ حمدان محروسہ سے ملنے کے لیے بے قرار سا ہوا تھا۔ اسے اپنے سینے میں بیچ اپنی قلب سے ساکت دھڑکنوں کا شور سننا چاہتا تھا۔ اپنے عشق میں پاگل اس دیوانی لڑکی کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایس پی حمدان صدیقی کے لیے کتنی اہم ہو چکی ہے۔ اس کے بغیر ایس پی حمدان کچھ بھی نہیں تھا۔ اقبال کیانی کے فارم ہاؤس میں آج بہت اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا، جو بہت زیادہ حساس بھی تھی، جس میں ان کے دھندے میں ملوث تمام اہم لوگ شامل تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا عوام کے سامنے سفید پوش پرہیزگار اور معزز بن کر آنے والے ان کے سیاسی لیڈرز کی اصل حقیقت کیا تھی۔ ملک کو لوٹ کسوٹ کر آدھی سے زیادہ عوام کو
غربت کی لکیر سے بھی بہت نیچے لے گئے تھے، مگر ان کے جھوٹے وعدوں کے آگے عوام لٹ پٹ جانے کے لیے بھی تیار تھی۔ آج بھی ان حرام حوروں سے کچھ اچھا ہو جانے کی امید لگائے بیٹھی تھی، کیونکہ ان کے سامنے ابھی تک ان لوگوں کے اصل چہرے نہیں آ پائے تھے جو بہت جلد بلیک سٹار لانے والے تھے، جس بات کا اندازہ ان سب کو پہلے سے ہو چکا تھا، اور تب سے وہ سب ہاتھوں کا بلیک سٹارز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اقبال کہنے دس از ناٹ فیئر، میرا انتظار کیے بغیر میٹنگ کا آغاز کر دیا آپ نے۔ سب لوگ میٹنگ روم میں موجود تھے جب وہاں ایک نسوانی آواز گونجی تھی۔ سب نے گردنیں موڑ کر دروازے میں کھڑی مریم کی جانب دیکھا تھا۔ اور یہ آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں، آپ تو ہماری پارٹی کی جان ہیں، ہم آپ ہی کا ویٹ کر رہے تھے، کیونکہ آج کی یہ میٹنگ آپ ہی کے لیے تو رکھی گئی ہے۔ جی تو دوستو، آج اس میٹنگ میں ہمیں ساری بریفنگ اور آگے اختیار کیے جانے والے لاحقہ عمل کے بارے میں مریم ہی آگاہ کریں گی۔ یہ بلیک سٹار بہت قریب سے جان چکی ہیں، اور ایک بلیک سٹار کا خاتمہ بھی انہی نے ہی کیا ہے، اور باقی دو تک بھی یہی ہمیں پہنچائیں گی۔ آج یہ انہی کا ڈیٹا لے کر آئی ہیں۔ اقبال کیانی نے نہایت ہی فخری انداز میں مریم کا تعارف سب کے سامنے کروایا تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ اقبال کیانی اس عام سی لڑکی کی اتنی خوشامد کس لیے کر رہا ہے۔ اس وقت اسے صرف اقتدار کی کرسی دکھائی دے رہی تھی، جسے پانے کے لیے وہ کسی کے بھی تلوے چاٹنے کو تیار تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کرسی تک پہنچنے سے پہلے اس کے پیچھے اس کے سامنے بلیک سٹار نامی تلوار لٹک رہی تھی، جسے ختم کرنے کے بعد ہی وہ آگے بڑھ سکتا تھا، اور ان تینوں کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ مریم کا کارنامہ دیکھ وہ اسے اتنی اہمیت دے رہا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنے کے بعد کہنے تمہیں کرسی چاہیے اور مجھے پریسا پھندی، اسی کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ دے رہا ہوں۔ پریسا بلیک سٹار کے پاس ہے، ان کے ختم ہوتے ہی پریسا کو میرے حوالے کرنا ہوگا، تبھی تم کرسی تک پہنچ پاؤ گے۔ فیصل بخشی نے کئی بار کی کہی گئی بات ایک بار پھر سے اقبال افندی کو یاد دلائی تھی۔ فکر مت کرو، وہ لڑکی بہت جلدی تمہارے قبضے میں ہوگی۔ اقبال کیانی کو پورا یقین تھا، اس کے مطابق وہ جو گیم کھیلنے والا تھا اس سے بلیک سٹار کا بچ پانا ناممکن سی بات تھی، ناممکن سی بات تھی۔ اس کی اسی بات پر اس کی پارٹی کا ہر لیڈر یقین کیے ہوئے تھا۔ وہ سب ایک ہی کماش کے تھے، ان کا مقصد صرف ملک کو لوٹ کر اپنی جیبیں بھرنا تھا۔ جس میں دوسرا کیا کر رہا تھا، کس برائی میں ملوث تھا، انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ مریم ان سب کے بیچ کرسی پر بیٹھی تھی۔ محروسہ کو مارنے کے اعزاز میں اقبال کیانی نے اسے اپنی پارٹی کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جس بات پر وہ بے پناہ خوش تھی، اسے ابھی بھی کہیں نہ کہیں امید تھی کہ حمدان صدیقی کو وہ اب بھی اپنی جانب مالک کر سکتی تھی۔ حازم پلیز، حازم کی گرم سان سے اپنی گردن پر محسوس کرتے ہی بال لرز اٹھی تھی۔ حازم نے ایک بات نوٹ کی تھی، اس نے اپنے ہاتھ آزاد کرنے کے سوا اس کے لمس سے بچنے کے لیے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری نفرت کی وجہ سے میں نے تم سے دوری اختیار کر کی ہے؟ تو ایسی کسی غلط فہمی میں مت آئے، تم حازم سالار کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، اب سے نہیں، اس وقت سے جب تمہیں اپنا ہوش تک نہیں تھا تمہیں۔ اس دن سے میں نے اپنی ملکیت مان ہے، جس دن تم گلابی فراق میں دروازے کے ساتھ لگی نازک سی باربی کی طرح کھڑی مجھے روتے دیکھ خود بھی رو رہی تھی، اور پھر معاشرے کے ظالم لوگوں کے جانے کے بعد جب میں اپنی بہنوں کی تقریب میں اکیلا بیٹھا رو رہا تھا، تبھی اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کرتے اس حقیقت سے انجان تم میری باربی ڈال بن کر میرے غم میں شریک تھی۔ اس دن سے میں نے سوچ لیا تھا تم پر حق ہوگا تو صرف میرا، میرے آنسو پونے کا اختیار ہوگا تو صرف تمہارے پاس، میرا غم دور کرنے کی وجہ ہوگی تو صرف تمہاری دلکش معصومیت بڑی مسکراہٹ، تمہارے دل اور دماغ پر حکمرانی ہوگی تو صرف میرے دل کا ملکہ بننے کا حق ہوگا تو صرف تمہارے پاس۔ حازم آج پہلی بار پورے دل سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہبہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ ہبہ نے مسمرائز ہی اس کی محبت کے سائے میں جگڑی کچھ بول بھی نہیں پائی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس کی زندگی ان روح افزا الفاظ پر ہی اٹک کر رہ گئی ہے۔ اسے اب مزید اپنی زندگی سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اگر اتنی ہی محبت کرتے تھے تو اتنا عرصہ دور کیوں رہے مجھ سے؟ ہبہ کی آنکھوں سے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر نیچے گرے رہے تھے۔ وہ اس سے لڑنا چاہتی تھی، اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتی تھی، اسے اپنے باپ کی ڈیتھ کی وجہ جاننا چاہتی، مگر شخص ہمیشہ وہی کرتا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے کسی سوال کا جواب دیے بغیر اسے اپنی محبت بڑی دنیا میں داخل کرتا ہر شے بولنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ دونوں ہی بھول چکے تھے کہ اس وقت وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے کے دشمن کے روپ میں کھڑے ہیں۔ ان دونوں کا یاد آتا تو بس اتنا کہ وہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی حازم سالار، تم مجھے ایک بار پھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے جیسے آج تک کرتے آئے ہو۔ تم نے بار بار میرا دل توڑا ہے، ہر بار اپنی مہربان قربت کی ذرا سی جھلک دکھا کر مجھ سے بہت دور چلے جاتے ہو۔ میں اب کی بار اعتبار نہیں کروں گی تم بار۔ ہبہ اس کے ہزار سے نکلتی اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ حازم نے اس کے بہتے آنسو کو بےچارہ کسی دیکھا تھا، اسے سب سچ بتانا چاہتا مگر وہ اسے تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ ہی اس مقام پر اسے ٹوٹتا دیکھ سکتا تھا جب وہ خود اس کے قریب نہیں تھا، نہ ہی اس وقت اس کا سہارا بن سکتا تھا۔
میں اپنی ڈیوٹی سے بے بدیانتی نہیں کاٹ سکتی، تم اس طرح مجھے کمزور کر کے اپنا کام نہیں لکھوا سکتے۔ میں تمہیں بہت اچھے سے سمجھ کے ہوں حازم سلام، تم ایک بلیک اسٹار ہو، تمہارا دماغ نارمل لوگوں کے دماغوں کے جیسا بالکل نہیں۔ تم یہ محبت کا ناٹک کر کے میرے ساتھ پھر کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہو۔ یہ بات کو اس کے سیر سے نکالنے کی کوشش کرتے مضبوط لہجے میں بولی تھی، اور اس شخص کی چالاکیوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔ میری محبت کھیل نہیں ایس پی صاحبہ، ورنہ آج تک میں تمہارے ساتھ کوئی کھیل کھیل پایا ہوں۔ جس دن کھیلا اس دن تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گی۔ مائی لو، حازم نے اپنی پاکٹ سے ایک نہایت ہی خوبصورت سا باریک بریسلٹ نکالا تھا۔ یہ کس لیے ہے؟ ہبا جو وہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کے ہاتھ میں کسی لڑکی کا بریسلٹ دیکھ وہ ٹھٹک کر رکتی، مزید قدم آگے نہیں بڑھا پائی تھی۔ میری گرل فرینڈ کا حازم اس کے سوال کے جواب میں جل کر بولا تھا، جبکہ اس کے طنز کو سچ سمجھ ہبا غصے سے جال بن گئے تھے۔ ہاں، گرل فرینڈ کے جو ڈیر لگا رکھے ہیں تم نے اپنے بلیک ہاؤس میں، بیوی کی بلا کیا ضرورت ہوگی؟ اس نے شدید غصے کے عالم پاس کی کرسی اٹھا کر حازم کے پیر پر دے ماری تھی، جو حازم کو بہت زور سے لگی تھی۔ پہلے لوگوں کی زبانی سننا تھا کہ ان کی بیوی سے پٹائی ہوتی، آج تو میرے ساتھ ہی ہو گیا۔ ایس پی کچھ شرم کر لو، بلیک اسٹار ہوں میں، ایک دنیا ڈرتی ہے مجھ سے۔ حازم اس کے تیور دیکھ بریسلٹ واپس اپنی پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ ہبا کا یہ ہونہار جنگلی بلی جیسا روپ اسے بے پناہ پسند تھا۔ بریسلٹ کا بتا کر وہ یہ دل فریب منظر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دنیا ڈرتی ہے مگر ایس پی ہبا اس دنیا میں شامل نہیں۔ ہبا نے اپنی پاکٹ سے گن نکالتے اس پر تانے تھی، میری پوری فورسز تمہیں پکڑنے کے لیے دن رات کا ہوش بلائے سڑکوں پر ماری ماری پھری ہے، اور تم یہاں پولیس اسٹیشن میں بڑی شان و شوکت سے موجود ہو۔ میں تمہیں اب یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ ہبا اس کی راہ میں حائل ہوتی دیوار بنی تھی۔ میرے لوگوں کو چھوڑ دو، پھر تمہارے کہنے پر پھانسی بھی چڑھ جاؤں گا۔ حازم کی بابا ہبا کے ہاتھ میں تھامی گن لرز گئی تھی۔ نہیں چھوڑوں گی تمہیں، تم بہت شاطر، تم بھاگ جاؤ گی۔ ہبا نے سردی سے انکار کیا تھا، ان کا کوئی قصور نہیں، نہ ان میں سے کسی پر بھی کوئی جرم ثابت ہوا ہے، تمہارا اور تمہاری فورسز کا قصور ہے، قصوروار میں ہوں۔ مجھے گرفتار کرنے پر تمہارے سیاسی لیڈر بھی شاباشی دیں گے تمہیں۔ میں خود کو پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے، میرے آدمی کو چھوڑ دو۔ حازم اس کے نازک کمر میں بازو حمال کر کے اسے ایک بار پھر اپنے قریب کھینچ چکا تھا، اور اگر تم اپنی بات پر قائم نہ رہے تو ہبا مشکوک ہوتی۔ حازم کے قریب کرنے پر ہبا کے ہاتھ میں موجود گن حازم کے سینے سے آن ٹکرائی تھی، جو دیکھ لمحے بھر کو ہبا کا دل دہل گیا تھا۔ آزما کر دیکھ لو، کہاں بھاگوں گا اور کتنا بھاگوں گا، آنا تو ایک دن تمہارے پاس ہی ہے نا۔ حازم کی نگاہیں اس کے سپیہ چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں تمہارے بابا کا قاتل ہوں، مجھے گرفتار کر کے تم اپنا بدلہ بھی پورا کر سکتی ہو۔ حازم کی بات پر ہبا کی آنکھوں میں نمی اتر تھی۔ یہ شخص آہر کو اتنا ظالم کیوں تھا کہ اس کی اذیت نہیں سمجھتا تھا؟ اس کے بابا جو اس کی زندگی کے آئیڈیل، اس کی پہچان تھے، اور یہ سامنے کھڑا شخص جس کا اس نے میری زندگی کے ہر لمحے میں انتظار کیا تھا، جو اس کی پوری زندگی تھا، جس کے بغیر اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، وہی اس کے بابا کا قاتل نکلا تھا۔ ہبا اپنے بابا کے قاتل کو سزا نہ دے کر ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں مجھے گرفتاری دینی ہوگی۔ ہبا نے تکلیف سے دو ٹکڑے ہوتے دل کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے تھے، تھینکس مائی لو، اب تم صحیح مجرم کو گرفتار کرو گی۔ حازم اس کی لال ہوتی پھولی ناک پر لب رکھتا، ہبا کا چہرہ لال کر گیا تھا، جب اسی لمحے ہبا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بکھرا تھا، جس سے بے مول ہونے سے پہلے حازم نے اپنے ہونٹوں پر چون لیا تھا۔ اگر زندگی نے مہلت دی تو بہت جلدی میں تمہاری ساری تکلیفیں دور کر دوں گا۔ میری زندگی تمہاری اذیت کی وجہ میں خود ہوں، یہ سوچ کر ہی دل تکلیف سے بڑھ جاتا ہے۔ حازم اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو ہونٹ سے چوتا، ہبا کی سانسیں منتشر کر گیا تھا، اس کا یہ شدت بڑا چارخانہ لمس محسوس کرتے ہبا کا پورا وجود لرزنے لگا تھا، مگر اس وقت وہ بنا کوئی مزاحمت کے اس شخص کا لمس محسوس کرتے اپنے تڑپتے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ہبا نہیں سمجھ سکتی تھی کہ حازم سالار نے اپنی گرفتاری دے کر اپنے لوگوں کو کیوں بچایا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا اٹھا یہ قدم آگے چل کر اس کے لیے کتنی تکلیف کا باعث بننے والا تھا۔ بلیک اسٹار کی سوچ کو آج تک کوئی نہیں پڑھ پایا تھا۔ ہمیشہ سب لوگ ہی اس بات پر حیران رہتے تھے کہ اگر بلیک اسٹارز ملک کے دشمن تھے تو وہ کچھ محسوس لوگوں کو ہی نقصان کیوں پہنچاتے تھے۔ بہت زخمی ہو جاتے تھے مگر کبھی پولیس والوں کو نہیں مارا تھا۔ ان کے لیے اپنے آدمیوں کی جانیں اتنی قیمتی تھی کہ اپنے لوگوں پر آنچ بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ کئی بار حازم شابز محروسہ نے اپنے لوگوں کو بچاتے اپنے وجود پر گولیاں کھائی تھیں۔ ان کی یہ بات لوگوں کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کر چکی تھی، کیونکہ کئی جگہوں پر جہاں پولیس نہیں پہنچ پاتی تھی وہاں بلیک اسٹار پہنچ کر لوگوں کو ظلم و ستم سے بچاتے تھے۔ کئی غریب بیوہ عورتوں کے گھروں کا راشن بلیک اسٹار کی جانب سے ہی جاتا تھا۔ انہوں نے خود جس اذیت میں زندگی گزاری تھی وہ نہیں چاہتے تھے باقی لوگ بھی ایسے ہی رہیں۔ یہی وجہ تھی وہ بہت سارے پولیس والے بھی اکثر ان کا ساتھ دیتے نظر آتے تھے۔ بلیک اسٹار نے بہت سارے لوگوں کو اپنا
ہم نوا بنا رکھا تھا۔ بلیک اسٹار صرف ان لوگوں کے دشمن تھے جو ان کے ملک کو تباہی کے دہانے کی جانب دھکیلتے اسے لوٹ کر کھا رہے تھے۔ بہت جلدی وہ بنا سب کے بڑا مشن مکمل کرتے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کو بے نقاب کرنے والے تھے، جن کے خلاف ان کے پاس سارے ثبوت موجود تھے۔ ان لوگوں کو پہلے سے اس بارے میں علم ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام فورسز کو بلیک اسٹار کے پیچھے لگا دیا گیا تھا۔ وہ سب لوگ گٹ جوڑ کر کے ایک ساتھ بلیک اسٹار پر اٹیک کر چکے تھے۔ ہاشم اور شاویز کو بھی کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ مہروسہ کو مارنے کے پیچھے حمدان نہیں بلکہ انہی کے دشمنوں کا ہاتھ تھا۔ یہ بھی پاسبل تھا کہ حمدان بھی ان سب کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ مہروسہ کی وجہ سے وہ حمدان کے خلاف بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ ہاشم کے بنائی کے پلان کے مطابق عمل کرتے ہبا نے اس کے آدمی کو دوسری جیل میں لے جانے کے بہانے راستے میں ہی فرار کروا دیا تھا اور ایک دوسری جگہ ریڈ کرتے ان کے گینگ لیڈر ہاشم سرار کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ہاشم کا اصل چہرہ ابھی بھی سامنے نہیں آ سکا تھا۔ ہاشم نے داڑھی اور مونچھوں کی مدد سے اپنے چہرے کی اصل شناخت چھپا لی تھی، جس پر ہبا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ہاشم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگاتے اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز اٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ بہت غلط کر رہی ہو۔ ہاشم نے اسے سے یہی شرط رکھی تھی کہ گرفتاری تب ہی دے گا جب ہبا اسے گرفتار کرنے خود آئے گی۔ ہاشم کو گرفتار کرتے ہبا کی آنکھوں میں آنسو بڑے ہوئے تھے، جو نوٹ کرتے ہاشم نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھتے آنکھ دبائی تھی۔ تمہارے شوہر کو نقصان پہنچانے والا کوئی مائی کا لال ابھی پیدا نہیں ہوا، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جلد ہی ملاقات ہوگی سویٹ ہارٹ۔ ہاشم اس کے کان میں سرگوشیانہ لہجے میں بولتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ بلیک اسٹار کی گرفتاری کا سن کر پورے سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی تھی۔ لوگ اس کی شناخت جاننا چاہتے تھے، اسے دیکھنا چاہتے تھے اور کچھ سیاسی پارٹیز کے نمائندے یہی چاہتے تھے کہ اس بلیک اسٹار کو سرعام پھانسی لگا دی جائے۔ یہ سب سنتے ہی ہبا کا دل ہول رہا تھا، اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے ٹھیک کیا یا غلط، مگر اس کی چھٹی اس سے شدید غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ حمدان سر، وہ سامنے ایک کمرہ ہے مہرو میم کا، اب میری زندگی کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جنید حمدان کو بلیک ہاؤس تک لے آیا تھا۔ اندر سے اس کا دل سوکھے پتوں کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حمدان کو یہاں لا کر اس نے ٹھیک کیا یا نہیں، مگر اسے حمدان کی آنکھوں میں آج سچائی نظر آئی تھی اور مہروسہ کے لیے محبت بھی دیکھی تھی، اس لیے آج پہلی بار اس نے اتنا بڑا رسک لیا تھا۔ حمدان خود کو اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تصور کر رہا تھا، جس کو اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد بھی اصالہ کرنے کے لیے دوسرا موقع دیا گیا تھا۔ مہروسہ کے پاس شاویز اور ہاشم نے فل ٹائم کے لیے نرسز کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ اسے کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مہروسہ کی ول پاور کافی اسٹرانگ تھی، وہ جلدی ریکور کر رہی تھی اپنے زخموں کو، لیکن اس کے دل و دماغ پر چھائی پسماندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی تھی، اس سنگ دل ایس پی کا تصور اس کے دل و دماغ پر چھا جاتا تھا۔ وہ اپنے اس جانے سے تمغ کر کے بھول جانا چاہتی تھی، مگر اس معاملے میں بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی اپنے دماغ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے اس نے بک پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس شے میں بھی وہ پوری طرح سے ناکام ہو چکی تھی، جس کے بعد خود سے ہی ضد ہوتی وہ بک اپنے چہرے پر رکھتی پھول پھول کر روتی تھی۔ آئی ہیٹ یو ایس پی حمدان صدیقی، آئی ریئلی ہیٹ یو، کبھی معاف نہیں کروں گا آپ کو۔ مہروسہ روتے ہوئے بآواز بلند شکوہ کے لہجے میں بولی تھی، اس بات سے انجان کہ جس سے وہ مخاطب تھی اس تک یہ الفاظ بآسانی پہنچ چکے تھے۔ بٹ آئی لو یو مائی بیوٹیفل گینگسٹر۔ حمدان کا بھاری لہجہ روم کی خاموش فضا میں گونجتا مہروسہ کے کانوں سے جا ٹکرایا تھا۔ اس نے اپنے چہرے سے بک ہٹاتے جھٹکے سے آواز کی سمت دیکھا تھا۔ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ سامنے کھڑے ایس پی حمدان کو دیکھ مہروسہ کو روم کی ہر شے اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ مہروسہ نے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا تھا جب درد کے مارے اس کے ہونٹوں سے کرا نکلی تھی اور وہ واپس تکیے پر جا گری تھی۔ تکلیف کے ساتھ ساتھ سامنے کھڑے دشمن جان کو دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ حمدان تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہیں رک جائیے ایس پی صاحب، میرے قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ خود کو یا مار کر اپنی جان لے لوں گی۔ حمدان کو سامنے دیکھ مہروسہ کو اپنی ایک عزیز یاد آ گئی تھی۔ وہ عزیز اور گریہ زاری سے سچی لال آنکھوں سے اسے دیکھتی سائڈ ٹیبل پر فروٹ کے ساتھ رکھی چھری اٹھا کر اپنی پیٹ کی جانب لے جاتے اسے خود سے دور رکھنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹے شرارے دیکھ حمدان اپنے قدم وہی روک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا غصے میں آ کر یہ جذباتی لڑکی کوئی سنگین قدم اٹھا سکتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم یہ سب کر کے مجھے اپنے قریب آنے سے روک لو گی؟ تم میری ضد سے واقف ہو اور میری شدت پسندی سے بھی۔ حمدان اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بے چینی سے دیکھتا سختی سے مٹھیاں بھینج کیا تھا۔ ہاں، میں اب کبھی آپ کو خود کے قریب آنے نہیں دوں گی۔ اس دن آپ کی اپنے لیے نفرت دیکھ میرے دل میں موجود آپ کی محبت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب میں آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ ٹھیک ہوتے ہی سب سے پہلا کام آپ سے طلاق لینے والا ہی کروں گی۔ مہروسہ آج پہلی بار حمدان کے سامنے یوں بولی تھی، جو دیکھ حمدان
اندازہ لگا پا رہا تھا کہ یہ پیاری لڑکی کتنی اذیت میں تھی۔ حمدان اس وقت اسے اپنے سامنے دیکھ اتنا خوش تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے یہ فراموش کر گیا تھا کہ اس لڑکی کو اس نے اب تک کتنی اذیتیں دی تھی، لیکن محروسہ کی آنکھوں سے قطار در قطار بہتے آنسو دیکھ اسے اپنا ہر ستم یاد آنے لگا تھا۔ پلاننگ بہت اچھی کی ہے تم نے، مگر افسوس کہ یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گی۔ حمدان دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ محروسہ اسے سامنے دیکھ اس وقت اتنی عجیب کیفیت کا شکار تھی کہ اس کی یہ پیش قدمی نہیں دیکھ پائی تھی۔ آپ پلیز چلے جائیے یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ حمدان اس وقت فل سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، سر پر سیاہ سکارف باندھے بالکل ان کے گینگ کے خلیے میں کھڑا، اس کا دل آج بھی پوری شدت سے دھڑکائے جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی حمدان اس سے دور ہو جائے۔ اوکے، تم خود کو مزید تکلیف مت دو، میں جا رہا ہوں۔ اگر میرے سامنے آنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو میں اب کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ حمدان اسے آنسو میں بھیگتا دیکھ واپس جانے کے لیے بڑھتا تھا، جب محروسہ جو غصے میں اسے دور جانے کا کہہ رہی تھی، مگر دل کے وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسے ایک بار پھر سنگ دلی کے انتہا کر کے یوں واپس جاتے دیکھ وہ اپنے آنسو کی ریلی پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسی دبا بند ہونے کی آواز آئی تھی، جیسے ہی ساتھ ہی اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ آپ نے پہلے کبھی مجھے سمجھ پائے اور نہ کبھی سمجھ پائیں گے۔ محروسہ نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے روتی آنکھوں کے ساتھ خالی کمرے کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے جس جگہ پر حمدان کھڑا تھا وہ جگہ ویران پڑی تھی، بالکل اسی کے دل کی طرح۔ پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا، مگر اب لگتا ہے کہ مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اپنے کان کے قریب سے سنائی دیتی سرگوشی گرم سانسوں کے لمس پر محروسہ نے فوراً سے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ حمدان کہیں نہیں گیا تھا، وہ بیڈ پر اس کے انتہائی قریب بیٹھا اس کی جھیل سے سیاہ آنکھوں سے گرے آنسو کو تکے گیا تھا۔ آپ محروسہ نے اسے اپنے اتنے قریب بیٹھے دیکھ دور کھسکنا چاہا تھا، جب حمدان اس کا ہاتھ اپنے گرفت میں لیتا اسے ایسا کرنے سے روک گیا تھا۔ پہلی بار ایسی روتی بسورتی گینگسٹر دیکھی ہے جو بات بعد میں کرتی ہے، آنسو پہلے گرتے ہیں۔ ویسے یہ روپ لگتا ہے صرف میرے لیے ہی محتسب، باقی لوگوں کو تو اپنی دہشت سے کافی خوف زدہ کر رکھا ہے تم نے۔ حمدان اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھتا محروسہ کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ بنا مجھ سے کسی بات کی وضاحت مانگے پورا سچ سنے مجھے سزا دے دیں گے۔ محروسہ اسے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس دشمن جان کو سامنے دیکھ شکوے کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی، اور مجھے بھی نہیں لگا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہوگی۔ اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھی بلیک سٹارز کو چھوڑ کر مجھ سے خطا ہونے کے باوجود میرے پاس رہنے کو ترجیح دو گے۔ میرے اتنے برے رویے کے بعد اتنی محبت کیسے کر لیتی ہو تم مجھ سے؟ کبھی غصہ نہیں آتا مجھ پر؟ کبھی نفرت محسوس نہیں ہوئی؟ حمدان اس کے زخموں کا خیال کرتے نہایت ہی نرمی سے اس کے گرد بازو کا حصار قائم کرتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ محروسہ میں اتنی ہمت نہیں تھی اس وقت کہ اس کا حصار توڑ سکتی۔ آپ نہیں کرتی آپ سے محبت، میرے دشمن سے زیادہ کچھ نہیں، آپ میرے پلیز دور رہے مجھ سے، آپ میری بے بسی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ محروسہ اس کی جانب دیکھنے سے گریزا تھی، جیسے اس ستمگر کی جانب دیکھ کر اپنے کمزور پر جانے کا خوف ہو۔ اچھا، تمہاری یہ دھڑکنیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ حمدان اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے دل فریب لہجے میں بولا تھا، تم مجھ سے محبت کے دعوے دار تو ہو، مگر مجھے سمجھ نہیں پائی کہ میں ایک ایسا انسان ہوں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں مارنے کا پلان بنا سکتا ہوں، کہ ذرا سا یقین بھی نہیں کر پائی تم مجھ پر۔ حمدان کے بعد محروسہ نے کرنٹ کھاتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ محروسہ کو اپنی اس باتوں پر یقین نہیں تھا۔ جب سے ہوش میں آئے تھے اس نے اپنے رب سے صرف ایک دعا مانگی تھی، مگر اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا پروردگار اس کی دعا کو یوں قبولیت بخش دے گا۔ اس کا مطلب اس کا دل اس شخص کے حق میں ٹھیک گواہی دے رہا تھا۔ حمدان نے اسے ایسے ہی ساتھ لگا اسے دن کا سارا احوال کہہ سنایا تھا کہ اس پر گولی چلانے والا وہ نہیں، مریم تھی۔ آپ سچ کہے؟ محروسہ کو لگا تھا اس کے دل سے نہ جانے کتنا بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اسے حمدان کے منہ سے نکلی ہر بات پر پورا یقین تھا، وہ اس کے کہے الفاظ پر فوراً ایمان لی تھی، جبکہ اس کی اتنی بے لوث محبت دیکھ حمدان کا دل شرمندگی کی مزید اتھاہ گہرائیوں میں پہنچ گیا تھا۔ تو میری زندگی کی ہر حقیقت سے واقف ہو، میں نے اپنے سگے بھائی سے دھوکہ کھایا تھا، جس کے بعد لوگوں پر اعتبار کرنا میرے لیے ہمیشہ سے بہت مشکل رہا تھا، اور جس طرح تم جھوٹ کی بنا پر میری زندگی میں شامل ہوئی، اس بات میں میرا رہا سہا یقین بھی ختم کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں میرا رویہ ہمیشہ سے تمہارے لیے بہت حیرت انگیز رہا، جس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ آج تک زندگی کسی موڑ پر نہ میں کبھی ہارا تھا، نہ مجھے ہرانے والا کوئی ملا، مگر تم نے پہلی ملاقات میں ہی اپنی ذہانت کا استعمال کرتے مجھے بہت بری طرح شکست دی تھی۔ اسے میں برداشت نہیں کر پایا۔ میں تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، تمہیں اور تمہارے گینگ کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔
جو کام آسان نہیں تھا، لیکن تم جس طرح اچانک میرے گھر میں داخل ہوئی، آہستہ آہستہ میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے دل پر بھی قابض ہونے لگی۔ میرے پاس کئی موقع آئے جن میں تمہیں آرام سے ختم کر سکتا تھا، مگر نہ جانے ہر بار میرا دل بیچ میں آ کر مجھے ایسا کرنے سے کیوں روک دیتا تھا۔ پہلے تو میں خود پر بہت غصہ ہونے لگا تھا اس بارے میں، مگر پھر جیسے ہی مجھے تمہارے لیے اپنی فیلنگز کا احساس ہوا، کتنے دن میں اس بات پر یقین نہیں کر پایا، پھر آہستہ آہستہ تم سے دور ہوتا چلا گیا۔ لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ دوری مجھے اس قدر تڑپائے گی۔ پہلے خود دور رہا اور پھر میری قسمت نے مجھے تم سے دور کر دیا۔ تمہاری اپنے لیے دیوانگی دیکھ میں خود کو تم سے محبت کرنے سے روک نہیں پایا، اور میری دیوانگی تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں ان گزرے دنوں میں تمہارے لیے کتنا تڑپا ہوں میں نہیں بتا سکتا۔ یہ خیال ہی میری سانسیں چھین لیتا تھا کہ تم اب میری زندگی میں نہیں، لیکن میرا دل اس بات پر یقین نہیں کر پایا، اور آج تمہیں اپنے سامنے دیکھ مجھے اپنے یقین کی جیت محسوس ہو رہی ہے۔ مریم کو میں نے اس وقت سہارا دیا جب وہ بالکل بے سہارا اور کمزور تھی، اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مگر تمہیں نقصان پہنچا کر اس نے جو گناہ کیا اس کا بہت جلدی عبرتناک انجام بھوگ دے گی وہ میرے ہاتھوں۔ ہمدان اپنی بات مکمل کرتے اس کے جانب جھکتے اس کی پیشانی پر عقیدت بڑے انداز میں اپنے لب رکھ کیا تھا۔ مہروسہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے تھے، مگر یہ آنسو تکلیف کے نہیں تشکر کے تھے۔ اس کے رب نے اس کی تمام اذیتوں کا دعویٰ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا آپ اب بھی بلیک سٹار کو برا اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ مہروسہ کا دل یہ سوال پوچھتے بہت زور سے دھڑکا تھا۔ ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا تھا، اگر ہمدان اب بھی اس کے ساتھیوں سے نفرت کرتا ہوا تو۔ میں تم لوگوں کو اپنا دشمن کبھی نہیں سمجھتا تھا۔ میری جان ہمیشہ سے اقبال کیانی کے خلاف تھے۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ تم میرے قریب صرف اس لیے آئے ہو کیونکہ تم میرے پاس موجود اقبال کیانی کے خلاف ثبوتوں کو ختم کر کے اسے بچانا چاہتے ہو۔ اگر ایسا ہوتا میں تمہیں کبھی ان ثبوتوں تک رسائی حاصل نہ کرنے دیتا۔ اب ہمارا دشمن ایک ہے تو ہم بھی ایک ہو کر کام کر سکتے ہیں۔ ہمدان اس کے خوشی سے کھلتے چہرے کو دیکھ مسکرا دیا تھا۔ اس کے لیے اب اس پیاری سی لڑکی کی خوشی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے دیے ہر درد کا مداوع کرنے کا عزم رکھتا تھا۔ ہمدان مہروسہ کی دلکش مسکراہٹ کو دیکھ اس کی جانب جھکا تھا، اس کی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں سے چن گیا تھا۔ یہ طبیعت ٹھیک نہیں، مہروسہ نے اس کے سینے پر دوبارہ ڈالتے گھبرائی سی آواز میں کہا تھا، کیونکہ ہمدان کی بولتی جانے و قربت پر مہروسہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اسی کا ہی تو خیال کیا ہوا ہے ابھی تک۔ ہمدان کی بیچارگی دیکھ مہروسہ اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی کھلکھلاہٹ نہیں روک پائی تھی، مگر ہمدان کے والہانہ محبت بڑے خطرناک تیور دیکھ وہ فوراً ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی تھی، جبکہ اس کی یہ معصومانہ حرکت دیکھ ہمدان اپنا کہہ کر نہیں روک پایا تھا۔ یہ ہے جاوید سکندر، بلیک سٹار کا بانی، شہباز افندی کی کزن حمیرہ کا بیٹا، جس کے باپ سکندر شاہ کی جائیداد چھین کر اس کے پورے خاندان کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ شہباز افندی اور اس کے بھائیوں نے لیکن یہ قسمت سے بچ گیا تھا، اور اس دن کے بعد سے یہ اپنے خاندان کا بدلہ لینے کے ارادے سے شہباز افندی اس کے پورے خاندان کے بیچ ایسا بڑھا کہ انہیں تباہ کر کے دم لیا۔ اس کے نیچے لاکھوں کی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ملک بھر میں کئی خفیہ ٹھکانے ہیں، مگر اس کی رہائش گاہ بلیک ہاؤس ہے، وہیں اس کے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پراپر فوج تیار کی ہوئی ہے بلیک سٹار نے، لیکن ایک سب سے اہم اور چونکا دینے میں بات کہ ان کا نام آج تک کبھی کسی ایسے جرم میں نہیں آیا جو غریب یا مظلوم لوگوں کے خلاف ہو، بلکہ بلیک سٹار کی توسط سے کئی گھر آباد ہیں۔ ان کی راشن پانی کی ساری ذمہ داری بلیک سٹار نے بارہا ہے۔ بہت سے علاقے تو ایسے جہاں مصیبت آ جانے پر پولیس والوں کی بجائے اب بلیک سٹار کی مدد لی جاتی ہے۔ وہ پولیس سے بہت پہلے پہنچ کر منٹوں میں لوگوں کے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے ان بلیک سٹار کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں اب انہیں اپنا خیر سمجھنے لگے ہیں، جو بات ہم سب کے لیے بہت خطرے کی بات ہے، کیونکہ عوام ہی ان کے سپورٹ میں ہوگی تو ان کی کہی ہر بات پر آسانی ماننے گی بھی۔ شہباز افندی کی بھتیجی پریسا افندی بیوی ہے اس بلیک سٹار کی۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے فیصل بخشی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اقبال کیانی کے سامنے اپنا لیپ ٹاپ کھولے وہ سامنے چلتے پروجیکٹر پر آتی تصویر کے ساتھ اسے ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، قاسم کا چھوٹا بھائی بابر تھا، وہی قاسم جسے حازم نے اس کی غداری کی وجہ سے مار دیا تھا۔ وہ اب اپنے بھائی کا بدلہ بلیک سٹار کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے قاسم کی دی ساری معلومات اقبال کیانی کے آگے کھول کر رکھ دی تھی، جبکہ اندر سے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ بلیک سٹار سے دشمنی مول لینے والے کبھی بچ نہیں پائے تھے۔ اقبال کیانی جیسے جیسے بلیک سٹار کے بارے میں سننا تھا ویسے ہی اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا، سب کی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی تھی۔ یہ ہے میر حازم سالار بلیک سٹار
نمبر 2، شاب اسکندر کا جگری دوست، جس کی دہشت کی کہانیاں بھی بہت سننے کو ملی ہیں۔ یہ اپنے دشمنوں کے مینٹلی طور پر اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ وہ خود چل کر اس کے قدموں میں آن گرتا ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے تیسری بلیک سٹار مہروسہ کمل، جو ان دونوں کی طرح بھرپور طاقتور اور ذہانت سے مالا مال ہے۔ اس کا شکار کبھی اس سے باز نہیں پایا۔ جس کام میں گھستی ہے اسے پورا کر کے رہتی ہے۔ اس سے چیلنج لینا بہت پسند ہے کہ تینوں کون ہیں۔ آج تک اس بات کا سراغ کوئی نہیں لگا پایا، کیونکہ ان کے لوگوں نے کبھی ان کے ساتھ غداری نہیں کی۔ یہ اپنے لوگوں پر جان لیتے ہیں، لیکن شاید میرے بھائی کی قسمت خراب تھی، یا شاید اس کی موت ایسی لکھی تھی۔ اپنے بھائی کا ذکر کرتے بابر کے شے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ اقبال یعنی اب اسی شے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ سر ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اسی لمحے اقبال یعنی کا خاص آدمی بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ ایک ایس پی کی ایک بلیک سٹار کو گرفتار کر چکے، اسے ابھی کچھ دیر پہلے سینٹرل جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ اب آگے اس کو لے کر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہ سبھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ آہستہ آہستہ ہر شے ان کے فیور میں آنے لگی تھی۔ مربادوں سے شاب سکندر کا ایک بازو ٹوٹ چکا ہے، اب اس کے بھی مر جانے سے وہ بالکل تنہا رہ جائے گا۔ پھر میں اس سے بدلہ لوں گا، ہر اس عمل کا جو اتنے سال میرے خلاف سازشیں کر کے اس نے مجھے ذلیل کیا۔ ہر بار میرا نقصان ہوا اس کی وجہ سے۔ اگر وہ تینوں نہ ہوتے تو آج میں اقتدار کے کئی سال گزار چکا ہوتا۔ ان لوگوں کا اب خاتمہ ہونا ہوگا۔ اقبال کیانی کے چہرے سے حماست ٹپک رہی تھی۔ وہ کتنا گھٹیا لیڈر تھا، یہ بات بہت سے لوگ پہلے سے جانتے تھے۔ اس کے ہاتھ اقتدار آتے اس نے سب کچھ تباہ کر دینا تھا۔ جو حکم تھا اسے صرف کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے۔ بہت جلدی آپ کو یہ خوشخبری بھی مل جائے گی۔ وہ لوگ سرہم کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے سر، جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ بابر ان لوگوں کی خوشی دیکھ طنز مسکرا تھا۔ میں رکا ہوا تھا کہ میرے پاس ان کی شناخت نہیں تھی۔ اب میں انہیں کتے کی موت ماروں گا کہ دوبارہ کوئی یوں ہم سے ٹکرانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ اقبال کیانی سگار سلگاتے اسے اپنی انگوٹھیوں بڑی انگلیوں میں دباؤ دے گیا تھا۔ اس کے پاس اب بھی اس کے 2 اہم مہرے موجود ہیں جسے اب اسے استعمال کرنا تھا، اور ان مہروں کا نام تھا ایس پی حمدان صدیقی اور ایس پی ہبہ امتصال، جن کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والا ہے۔